جنت میں تمہارے قدموں کی آواز رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، بلال آج رات میں جنت میں گیا تو تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ایک عمل تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس وقت بھی وضو ٹوٹے پھر سے وضو کر لیتا ہوں، اور میں نے یوں سمجھ لیا ہے کہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 عملوں کے سبب تمہارا یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین قطعی جنتی صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سب سے پہلے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا، بدر وغیرہ تمام غزوات میں شامل ہوئے، آخر میں ملک شام میں رہے۔ آپ کی اولاد کوئی نہیں، آپ سے صحابہ و تابعین کی جماعت نے روایات لیں۔ 20 ہجری کو دمشق میں وفات پائی، باب صغیر میں دفن ہوئے، 63 سال عمر پائی۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ العنان فرماتے ہیں، فقیر نے دمشق میں آپ کی قبر انور کی زیارت کی ہے، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر سے متصل یعنی ملی ہوئی ہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر امیہ ابن خلف کے ہاتھوں بہت تکالیف برداشت کی۔ امیہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا۔ اللہ کی شان کہ وہ مردود غزوہ بدر میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی سے جہنم میں پہنچا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔